دوست احباب ہمیں کال کر کے پوچھتے ہیں کہ مخدوم صاحب یہ بتائیں، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہمارا کہا نہیں مانتے، بچے بچیاں اپنی مرضی کرتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں مانتے۔ تو یہ بہت ہی مسئلہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ہماری یہ دعا ہے۔ تو ایک دو آدمیوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے، یہ آزمودہ عمل ہے۔ خدا کی قسم میری زندگی میں جتنے اعمال آئے ہیں نا، بچوں کو ٹھیک کرنے کے یا شیطانی طاقتوں سے بچانے کے اعمال جتنے بھی ہیں، اس سے طاقتور عمل نہ میں نے دیکھا ہے نہ سنا ہے جو میں آج بتانے والا ہوں۔ تو میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم سید اعجاز حسین شاہ، اور کرنی چینل سے بات کر رہا ہوں۔ کرنی چینل امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ تو آئیے عمل کی طرف چلنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، ایک اپیل ہوتی ہے کہ ہر اس آدمی کو عمل کرنے کی اجازت ہے جو کرنی چینل کو سبسکرائب کرے اور ایک خوبصورت کومنٹ لکھ کر ویڈیو شیئر کر۔ تو بہت ہی آسان کام ہے، کوئی میسج فون کال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کام کریں اور عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے کام سنور جائیں گے۔ تو اولاد نافرمان ہو چکی ہے، آخر ان کو اپنے ماں باپ کیوں بھول گئے ہیں؟ او بھائیو، ان کے سروں پہ شیاطین نے ڈیرے جما رکھے ہیں، ان کے سروں پہ شیاطین بیٹھ گئے ہیں۔ توجہ بھائی، توجہ سے بات سنو، میری طرف دیکھو۔ ان کے سروں پہ شیاطین نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، جو ان کی باغ ڈور پکڑ کر اپنی مرضی سے آپ کے بچوں کو چلا رہے ہیں۔ بچوں کی مرضی نہیں ہوتی، یہ شیاطین کی مرضی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ تو آئیے عمل بتاتے ہیں۔ بعد از نماز عشاء، چاہے ماں ہو یا باپ، دونوں پڑھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ بعض اولادیں ایسی ہوتی ہے جو کہتے ہیں امی جان ابو جی مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ وہ خود بھی پڑھتے ہیں، ہم نے خود بتایا، انہوں نے پڑھا اور وہ درست ہو گئے۔ کچھ ایسی اولاد بگڑ چکی ہوتی ہے جو خود نہیں پڑھتے، تو ماں بھی پڑھ سکتی ہے، باپ بھی پڑھ سکتا ہے، اینی ون، اس کی بہن وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بھائی بھائی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آئیے کیسے پڑھنا ہے؟ مثلا ماں یا باپ یا بھائی بہن اپنے بھائی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ ایسے کریں، یا ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ ایسے کریں کہ بعد از نماز عشاء مصلی عبادت پر بیٹھ کر ایسے جانیں کہ وہ ہمارا بیٹا سامنے بیٹھا ہے، تو وہ تسبیحات اربع پڑھنی شروع کر دیں۔ تسبیحات اربع جانتے ہیں؟ بہت بڑی تسبیحات ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے تسبیحات اربع کہتے ہیں۔ 4 تسبیحات کا ذکر ہے اس میں۔ تسبیحات اربع پڑھنی شروع کر دیں 313 مرتبہ بعد از نماز عشاء، تسبیحات اربع پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اور اس کے پڑھنے سے پہلے بھی 14 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر 313 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ کر اس کے بعد آپ نے چاروں کل 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، چاروں کل۔ تو یہ تو اسلامی بچوں کو یاد ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتے ہیں چاروں کل۔ اگر یاد نہیں ہے تو آپ آخری پارے کی آخری یہ سورہ قرآنی ہے چاروں کل، وہاں سے دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے 14 بار، توجہ، 14 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اور ایسے آپ نے تصور میں رکھنا ہے کہ وہ میرا بیٹا سامنے بیٹھا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے
دل پہ پھونک لگانی ہے، پھر دوسری پھونک اس کے دماغ پر یعنی سر پر لگانی ہے۔ تو یہ عمل بجا لائے، متواتر 14 رات یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار بھی ہو جائے گا۔ جو بے راہ روی کے شکار آپ کی اولادیں ہو چکی ہیں وہ اللہ والے بن جائیں گے۔ یہ عمل آپ بجا لائیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔